آج اسپیشلی میں غزوہ ذی قرد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ربیع الاخر شریف میں ہی ہوا تھا، اور اس کی تفصیل بخاری شریف میں یوں بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ یہ احد کے پاس باغ تھا، وہاں چرا کرتے تھے، اور ایک ان کا محافظ تھا عیینہ بن حصن فزاری، جو کہ بنو غطفان سے تعلق رکھتا تھا، ڈاکے مارتا تھا، اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر آیا اور آ کر کے اس نے محافظ کو قتل کر دیا اور سارے اونٹ بگا کر لے گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رباح نام کے تھے، ان کو اطلاع ہوئی، اور حضرت سلمہ بن اکوع، لوگ چونکہ تلفظ کا پتہ نہیں ہوتا تھا اکوع پڑھ جاتے ہیں، یہ غلط ہے، سلمہ بن اکوع صحابی رسول تھے، ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنا گھوڑا دے دیا حضرت رباح کو کہ جا کے مدینے میں اطلاع کرو، اور میں یہیں سے ان کے پیچھے بھاگتا ہوں۔ تو پیدل چل پڑے کیلے، وہ پورا ایک دستہ ہے اور یہ پیدل، یہ جان کی پرواہ ہی نہیں نہ کی کہ وہ بھی پکڑ، جیسے انہوں نے پہلے ایک محافظ کو قتل کر دیا، مجھے بھی کر دیں گے، کہتے میں پیدل چل پڑا اور ان کو جا لیا پیچھے سے، اور تیروں کی بارش کر دی ان پر، اور اس انداز میں تیر چلائے کہ وہ یہ سمجھتے رہے ہمارے پیچھے کوئی باقاعدہ فوجی دستہ لگا ہوا، ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ تنہا ہے، وگرنہ وہ پیچھے مڑ کر آ کے ان کو شہید کر دیتے۔ تو یہ تیروں کی بارش کرتے ہوئے ان تک پہنچے، ان کے کئی بندے زخمی کر دیے، پہاڑ کی پتھروں کی اوٹ میں ہو جاتے، اور تیز ان کے پیچھے بھاگتے پیدل، وہ گھوڑوں پر اور یہ پیدل، کہو سبحان اللہ، کیسی ہمت ہے۔ کرتے کرتے یہ ہوا کہ وہ انہوں نے کہا پتہ نہیں کون سا یہ فوجی دستہ ہمارے پیچھے لگ گیا ہے، انہوں نے جانے بچانے کے لیے جتنے اونٹ پکڑے تھے سارے چھوڑ دیے، سارے اونٹ چھوڑ دیے، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ پھر بھی سلمہ بن اکوع، بخاری شریف میں لکھا ہے، ان کے پیچھے پیدل ہی بھاگتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک انہوں نے کہا یار ہم نے تو ان کے اونٹ بھی چھوڑ دیے ہیں، یہ پھر بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، کون ہے؟ انہوں نے اپنا وزن ہلکا کرنے کے لیے کہ تیز بھاگیں، اس کے لیے 30 نیزے پھینک دیے، 30 چادریں پھینک دی۔ چادر اس دور میں بڑی ریئر ہوتی تھی، اب تو اللہ کا فضل عام ہے نا کپڑا، لیکن اس دور میں کپڑا بڑا قیمتی ہوتا تھا، تو 30 چادریں بھی پھینک گئے اور 30 نیزے بھی پھینک دیے، پھر بھی حضرت سلمہ ان کا تعاقب جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اسی اثنا میں مدینہ منورہ سے صحابہ کرام بھی پہنچ گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ ابھی یہ آ رہے، سب سے پہلے حضرت اخرم ملتے ہیں، تو حضرت سلمہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ آگے نہ جائیں، قافلے کے ساتھ رہیں، ایسا نہ ہو آپ کو نقصان ہو جائے، میں تو بڑی حکمت عملی سے چلتا آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور دوزخ اور جنت پر یقین رکھتے ہو تو پھر آج میرے اور شہادت کے درمیان میں حائل ہونے کی کوشش نہ کرو۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے 1807 جس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ شوق شہادت ہے۔ انہوں نے کہا میرے درمیان حائل نہ ہو، میں ان تک پہنچتا ہوں، یہاں تک کہ عیینہ بن حصن تک پہنچے، اور اس نے ان پر اپنے نیزے سے وار کیا جس سے کہ یہ جام شہادت نوش کر گئے۔ انہوں نے اس کے گھوڑے کو زخمی کیا اور اس نے ان پر نیزے سے وار کیا، یہ جام شہادت نوش کر گئے۔ پیچھے سے ایک صحابی ملے اور انہوں نے اس قاتل کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن حضرت اخرم صحابی رسول، انہوں نے وہ جو سودا ہوا ہے نا مالوں اور جانوں کا، وہ سچا ثابت کر دیا کہ میں اس میں سچا ہوں، شوق شہادت میرے دل میں ہے، تڑپ میرے دل میں، میں اب شہادت سے پیچھے رہنے والا نہیں ہوں۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ آشنائی یعنی رب کو پہچان لینا اور اس کی معرفت مل جانا، یہ عجب چیز ہے۔ جس کو نصیب ہو جاتی ہے وہ دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے، دونوں جہاں سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی معرفت جس کو مل جاتی ہے۔ پھر سنیں ذرا، کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے
بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ جو ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا، ہم مطلب ایک مجبور ہو کے پڑھ رہے ہیں، یار نماز نہ پڑھی تو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے بچنے کے لیے پڑھ. لیکن جس کو محبت ہو جاتی ہے، جس کو آشنائی اور معرفت کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، وہ پھر اس ذکر کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، اس کا نماز کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. لوگ نیند میں نماز قضا کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، اس کو نماز پڑھے بغیر نیند ہی نہیں آتی. عشاء کی نماز پڑھے بغیر نیند ہی نہیں اس کو آتی، اس کو فکر رہتی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. یہ ہے آشنائی، جس کو ذکر کا، حضوری کا، قرب کا، معرفت کا سرور نصیب ہو جائے. اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں آپ. علامہ اقبال جن کا 9 نومبر کو یوم ولادت بھی ہے، تو اس لحاظ سے بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. دنیا کے جوڑ توڑ حساب کتاب سے وہ بیگانہ ہو جاتا ہے، اس کو آخرت کا، اللہ کی معرفت کا، اس کے دیدار کا، اس کی محبت کا ذوق اور نشہ نصیب ہو جاتا ہے. اس طرح اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کیونکہ مال غنیمت اور کشور کشائی کا اس کو کیوں نہیں خیال ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجیب ہی چیز ہے آشنائی کی جو لذت ہے، جو رب سے محبت ہو جاتی ہے، جو رب کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، جب اس کی پہچان مل جاتی ہے، معرفت کی دولت مل جاتی ہے، تو وہ ایک عجیب ہی چیز ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں وہ ایک عجیب ہی اس کی لذت ہے، جو جس کو نہیں ملی اس کو پتہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا چیز ہے، لیکن جس کو مل جائے اس کی لذت تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسے پرواہ نہیں رہتی، نفع نقصان کی اسے پرواہ نہیں رہتی، اپنی جان کی پرواہ، مال کی پرواہ نہیں رہتی، کیونکہ آشنائی کی دولت اسے مل گئی ہے. اسے پتہ چل گیا دنیا عارضی اور وقتی ہے اور آخرت ہمیشہ کا گھر ہے. رب سے پیار یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. اس دولت کو وہ حاصل کر لیتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کے جان اور ان کے اموال جنت کے بدلے میں خرید فرما دیے. اس چیز کا اس کو نشہ ہو جاتا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. دعا کرو ہمیں بھی یہ لذت نصیب ہو جائے، آشنائی کی لذت. کہ پھر جب آشنائی کی لذت نصیب ہو تو اگلے شعر میں علامہ کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. نہ وہ سلطنت فتح کرنا چاہتا ہے، نہ مال غنیمت، اگرچہ مال غنیمت شرعی لحاظ سے ملتا ہے جو شریعت کا اصول ہے، لیکن کہتے ہیں اس کا اصل میں مطلوب و مقصود شہادت ہے. مال غنیمت ایک ضمنی چیز ہے، ایک دنیاوی چیز ہے. ہاں یہ بھی میں عرض کر دوں، بخاری شریف کی اسی حدیث میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جب تقسیم فرماتے تھے تو گھوڑ سوار کو علیحدہ ملتا تھا کہ اس کی 2 چیزیں ہیں، اس کو ڈبل ملتا تھا، اور جو پیدل ہوتا تھا اس کو سنگل ملتا تھا حصہ، کیونکہ وہ تو اکیلا ہے، اور جو گھوڑ سوار ہے اس کی 2 چیزیں، ایک گھوڑا ہے خود ہے، تو اس لیے اس کو ڈبل حصہ ملتا تھا. لیکن حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں ملا. فرمایا ہمارے بہترین گھوڑ سوار بھی سلمہ بن اکوع ہیں اور بہترین پیدل چلنے والے بھی سلمہ بن اکوع ہیں، لہذا ان کو گھوڑ سوار کا بھی حصہ ملے گا، ان کو پیدل کا بھی حصہ ملے گا. یعنی وہ کام کر دکھایا کہ گھوڑ سواروں کو پیدل بھاگ کے پکڑ لیا اور ان سے اونٹ برآمد کر لیے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سند عطا فرما دی کہ بہترین گھوڑ سوار بھی سلمہ ہیں اور بہترین پیدل چلنے والے بھی، پیدل لڑنے والے بھی کون ہیں؟ سلمہ بن اکوع ہیں. اور بیک وقت ان کو سرکار نے 2 حصے عطا فرما دی.
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، وگرنہ قانون اور اصول یہ تھا کہ ایک حصہ ملتا تھا گھوڑ سوار کا یا پیدل کا، لیکن آپ سرکار نے گھوڑ سوار کا بھی حصہ عنایت فرما دیا اور پیدل کا بھی حصہ عنایت فرما دیا۔ یہ حضرت سلمہ بن اکوع کو قیامت تک کے لیے ایک منفرد اعزاز حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ جب واپس لوٹنے لگے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ مجھے 100 بندے میرے ساتھ کر دیں تو میں ان کی گردنیں اتار کے لے آتا ہوں۔ وہ ابھی ایک چشمے پہ پانی پی رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ تم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، اونٹ واپس مل گئے، مالک نعمت بھی حاصل ہو گیا، اب نرمی کرو، چھوڑو۔ اب بنو غطفان والے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں کہ ان کو سارے دیگر صحابہ کو نظر نہیں آ رہا، حضور فرما رہے ہیں بنو غطفان والے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، اب چھوڑو اور واپس چلتے ہیں۔ اور واپسی پہ حضرت سلمہ بن اکوع کو کیا اعزاز حاصل ہوا، حضور نے ان کی حوصلہ افزائی کری، کیونکہ انہوں نے اپنا گھوڑا تو حضور کے غلام کے سپرد کر کے پیدل ہی چل پڑے تھے نا، تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی اضبا پر اپنے ساتھ سوار کیا۔ تو یہ حضرت سلمہ بن اکوع کو اعزاز حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سرکار کے ساتھ جڑ کے سفر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہے۔ حضرت اخرم وہاں پر شہید ہو گئے کیونکہ شہادت کی نیت تھی ان کا کہ میرے درمیان حائل ہی نہ ہو، میں تو آج شہادت ہی چاہتا ہوں۔